الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم فما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما۔ تمام طرح کی تعریف، عزت، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ انسان کو موت آنا یہ بالکل قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اس مرحلے سے ضرور گزرتا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی اس میں بے شمار اس میں مختلف مراحل ہے۔ مثلا موت کے بعد پھر اس کو قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد حشر میں اٹھائے جانا، پھر اس کو اس کے اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر میزان قائم ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پھر جو آخری منزل ہے وہ یا تو اس کی جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ یعنی دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک منزل اس کی ضرور ہے۔ اور ہر مسلمان کے ذہن میں اس بات کا تصور ضرور ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کے بدلے ان کو آخرت میں نوازے گا، ان کو انعام اور اکرام کرے گا، اور ان کو ایک عیش و آرام والی زندگی ان کو ملنے والی ہے۔ عیش و آرام والی زندگی، جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے عیش و عشرت والی زندگی ہے، وہ وہی جنت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان نہیں لاتے اور برے کام بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں تکلیف دینے والی زندگی ہے، ان کو عذاب ہے، اور وہ بہت ہی تکلیف والی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ تکلیف والی زندگی دراصل جہنم ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو جنت اور جہنم کی تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تم دوڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یعنی یہ جنت کی چوڑائی کا ذکر کیا گیا کہ زمین آسمان جس قدر بڑا ہے اس سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے، تو آپ سوچیں اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرمایا اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین فرماتا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا کہ بے شک یہاں تجھ کو ایسا آرام ملے گا کہ لا تجوع، نہ تجھے وہاں پر بھوک لگیں گی، ولا تعرا اور نہ تو ننگا ہوگا وہاں پر۔ آگے فرمایا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا کہ وہاں نہ تو پیاسا ہوگا، نہ پیاس نہ لگیں گی اور نہ دھوپ کی تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھیے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے، 40 سے زیادہ ٹیمپریچر جا رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے دھوپ کی وجہ سے، تو وہاں پر کوئی دھوپ کی تکلیف نہیں ہوگی جنت میں۔ اور پھر جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ سونے کے کنگن اور ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیے پر آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار کہ یہ لوگ ہوں گے جو جنت میں، ایسی جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب اور وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ اور وہ ایسے کپڑے پہنیں گے ہرے رنگ کے جو باریک ریشم کے بنے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے، متقین فیہا علی الارائک اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے ان کو، ان کے نیک عمل کا کتنا ہی حسین، کتنا ہی خوبصورت ان کو بدلہ مل رہا ہے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ اور کتنی آرام کی جگہ ہے۔ اسی مضمون کو سورہ فاطر میں فرمایا جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب کہ وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے، ولباسہم فیہا حریر اور اس میں ان کا ریشم کا لباس ہوگا۔ اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ لوگوں ریشم کا لباس دنیا میں مت پہنو، کیونکہ جو ریشم کا لباس پہنے گا اس کو آخرت میں ریشم نہیں ملے گا۔ ریشم آخرت میں کہاں ملے گا؟ آخرت میں ریشم جنت میں ملے گا، تو جنت میں نہیں پہنچ سکیں گا۔ یہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا دنیا میں حرام ہے۔
اور یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ سب تعریف اللہ کے لیے، جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم ہم سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک اب ہمارا رب بخشنے والا ہے، ہمارا رب قدردان ہے، ہمارا رب ایسا نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور وہ کہیں گے آگے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ کہیں گے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کے مقام میں اتار دیا، اسے مقام میں جایا ہم پہنچ گئے جہاں پر ہم کو ہمیشہ رہنا، یہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہ سورہ فاتر میں ہے کہ ایسی جگہ میں ہم پہنچ گئے جہاں پر ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی ہم کو کسی قسم کی تھکاوٹ ہوں گے۔ آپ دیکھیے ہم لوگ تھک جاتے ہیں کام کر کے، ڈیوٹی کر کے تھک جاتے ہیں، ہم کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد ایک بریک لینا پڑتا ہے، اگلے دن پھر ہم آ کر ڈیوٹی کرتے ہیں، اور جب ہم کنٹینیو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں ہفتے میں 1 دن چھٹی لینی پڑتی ہے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں، اور جب ہم ایسے مہینوں 8 مہینے 10 مہینے ڈیوٹی کرتے ہیں ہم کو سال میں 1 مہینہ چھٹی لینی پڑتی ہے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں۔ لیکن جنت ایسی جگہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ لوگ اس کے برعکس جو جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے اس جگہ سے جس کے بارے میں فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ ان کے اوپر ایسا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ مر جائے یہاں پر، چاہیں گے ختم ہو جائے زندگی یہاں پر، لیکن ان کو موت نہیں آئیں گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہیں موت آئیں گی نہیں عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہر ناشکری کو، ایسے ہی بدلہ دیتے ہم ہر کفر کرنے والے کو۔ وہم یستریخون فیہا، اور وہ جہنم کے اندر وہ چیخیں گے چلائیں گے عذاب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال، نعمل صالحا، ہم پھر یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے؟ نیک عمل کریں گے۔ ابھی ان کی عقل ٹھکانے آ گئی، ابھی ان کو ہوش آ گیا، ابھی جہنم میں جلنے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے، پھر ہم یہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہم ایسے عمل نہیں کریں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ تو ان کو کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا دنیا میں تم کو کوئی نصیحت نہیں ملی تھی؟ تم کو اتنی عمر نہیں ملی کہ تم نصیحت حاصل کرتے؟ کیا ان کو اتنی عمر نہیں ملی کہ جس سے تم کو سمجھ میں آتا کہ اور تمہارے پاس تو جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے لوگ بھی آئے، فذوقوا، ابھی تم چکھو، ابھی تمہارے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے، ابھی تمہارے لیے کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، ابھی تم کو یہیں پر رہنا ہے، فذوقوا، ابھی تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، یہاں پر جو لوگ ظالم ہیں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، من نصیر۔ پھر اہل جنت کی طرف اگر ہم آئیں تو اہل جنت کے لیے جو ہیرے اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والے ان کے لیے ایسی عورتیں ہوں گی، یعنی اللہ رب العالمین ان کی نکاح میں ایسی عورتیں دے گا جن کی تعریف سورہ رحمان میں کی گئی ہے، ایسی نیچی نگاہوں والی عورت ہوگی، باحیا عورتیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں آپ دیکھتے ہیں وہ جو کہ آوارہ گھومتی ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کی جو مثال دی گئی کہ وہ نیچی نگاہوں والے ہوں گی، یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے، یہ ان کی یعنی خوبصورتی اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں کہ وہ نیچے نگاہیں والی ہوتی ہیں۔ تو جنت کی عورتیں نہ صرف خوبصورت ہوں گی بلکہ خوبصورت بھی ہوں گی اور شرمیلی نگاہوں والے ہوں گی، اور ان کو ان سے پہلے کبھی نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہاں نیچی نگاہیں والی شرمیلی عورتیں ہوں گی جن کو کبھی نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور موتی ہوتے ہیں، یعنی ان کی صفائی میں اس قدر ہوں گی جیسے یاقوت ہوں گے، اور ان کی سفیدی، ان کی جسم کی سفیدی جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے اندر سفیدی ہوں گی۔ اور اس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ان کے حسن و جمال کا، ان کی خوبصورتی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا جو گوشت ہوتا ہے، جو پنڈلی کا گوشت، وہ باہر نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ ان کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا کی طرف جھانک لے، دنیا میں نہ آئے بلکہ دنیا کی طرف صرف جھانک لے، تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ساری دنیا چمک جائے اور ساری دنیا میں خوشبو بھر جائے۔ اگر وہ دنیا کی طرف دیکھ لے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ ساری دنیا چمک جائے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ساری دنیا معطر ہو جائے خوشبو سے۔ اور ان کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا، ان کے لباس جو پہنیں گے، ان کا جو دوپٹہ ہوگا، اس کی قیمت نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا
اور اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں، جتنے سارے خزانے، وہ سب خزانے مل کر اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی میں ہماری عمریں بڑھتی ہیں، ہم دیکھتے ہی دیکھتے 25 سال سے 50 سال ہو گئے، 50 سال سے 60 ہو گئے، بوڑھاپا آ گیا، بیمار ہونے لگے لوگ، موت آ گئی۔ اس کو کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ بوڑھا ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو موت آ جائے، لیکن اب تو یہ کب خواہش پوری ہوگی انسان کی؟ کیا اس دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ کیا پیسے حاصل کرنے کی وجہ سے کوئی کہہ سکتا کہ میں بیمار نہیں ہوں گا؟ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت آنے کی وجہ سے کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئیں گی، کیا میں بوڑھا نہیں ہوں گا؟ نہیں، ہر شخص کو موت آنا ہے، ہر شخص کو، جس کو لمبی عمر ملے اس کو بڑھاپا بھی آنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نبی کریم نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے جس میں انسان کو بیماری نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا اور اس کو موت بھی نہیں آئیں گی۔ اور جنت کے پھلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو ساری مخلوق اگر کھانا چاہے، ساری مخلوق مل کر اس ایک خوشے کو کھانا جائے تو مخلوق سے ختم نہیں ہوگا یہ ایک خوشہ۔ اور جنت کے درخت کا سایہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اگر ایک گھوڑا اگر اس کے سائے میں 100 سال تک اگر دوڑتا رہے تو 100 سال ختم ہو جائیں گے، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ، جو ہم جب فلیٹ کوئی خریدتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسکوائر فٹ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر اسکوائر فٹ کتنا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 5000 روپے اس کی اسکوائر فٹ ویلیو ہے۔ کہیں پر اب دوسری ایریا میں جائیں گے جہاں مہنگا ہے تو وہاں پر 10,000 اسکوائر فٹ، کہاں پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جنت کے جو مقام ہے اس کی اسکوائر فٹ ویلیو کیا ہے، اس کا حدیث میں بتایا گیا، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کمان رکھنے کے برابر کی جگہ، یعنی اسکوائر فٹ کے برابر کمان رکھنے کی 1 فٹ کے برابر جگہ ہو تو اس کی جگہ کی قیمت نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں اگر ملا دی جائیں اور اس کی قیمت اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں، اس کو گننا شروع کریں کہ دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا جو جنت کی ایک کمان رکھنے کی برابر جگہ ہے۔ اور جو کم سے کم ایک جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت دے گا، 10 گنا بڑی جنت اس کو۔ اور جو حوض کوثر پر قیامت کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں پر پہنچیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے تو ان کے جو پیالے وہاں پر جو رکھے ہوئے ہیں حوض کوثر پر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سونے اور چاندی کے ہیں اور ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ آپ کی آسمان کے ستاروں کی آپ گنتی کر سکتے ہیں، آپ شمار کر سکتے ہیں ستارے کتنے ہیں آسمان پر، کتنے لاتعداد ستارے ہیں، اس کی گنتی کے برابر صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کے پیالے ہیں سونے اور چاندی کے۔ ابھی یہ ساری نعمتیں جو جنت کا ہم نے ذکر کیا، ابھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ منکرین آخرت اس دور میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو وہ اپنے عقلی اعتراضات پیش کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کہاں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی تک کوئی مرا ہوا انسان تو واپس نہیں آیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں، جب انسان کو دفن کیا جائے، جب اس کو مٹی کھا جائے، جب گل سڑ جائے تو انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر یہ ساری چیزیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت جہنم وغیرہ یہ ساری کیسی چیزیں ہوں۔ تو قرآن مجید میں اس کا ان کے اعتراضات کی تردید کی گئی سخت انداز میں۔ آپ دیکھیں سورہ تغابن پڑھے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ ان کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کل بلا و ربی، ان سے کہو کہ کیوں نہیں، و ربی میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ تم ضرور اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم کو بتایا بھی جائیں گا کہ تم نے کیا عمل کیا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، تم کو اٹھایا بھی جائے گا اور تم کو بتایا بھی جائے گا تم نے کیا کیا عمل کیے۔ اور سورہ سبا کے اندر ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، وہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئیں گی، قیامت آئیں گے ہی نہیں۔ کل بلا و ربی، ان کو کہو کہ میرے رب کی قسم کیوں نہیں، لتأتینکم، ضرور بھی ضرور آ جائیں گی قیامت تم پر۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ان سے کہو کہ آسمان و زمین کے اندر اگر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو اللہ سے مخفی، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو لے کر آئیں گا، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک کتاب میں لکھ کر رکھا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس لیے اللہ رب العالمین اٹھائے گا تاکہ جو نیک لوگ ہیں اور جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے عمل صالح کیے، اللہ رب العالمین ان کو ان کا بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت رکھی ہے اور بہت عمدہ ان کے لیے اجر ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے، جیسے سورہ نازعات میں فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم نے آسمان کو دیکھا، آسمان کتنا زیادہ مشکل ہے اس کو بنانا، آسمان کو
کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ آسمان جو اللہ رب العالمین نے بنایا، آپ دیکھیے اس میں کوئی شگاف ہے؟ بغیر ستون کے کھڑا ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا، تو کیا تم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا سکتا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان جو ہم نے اٹھایا اس کو؟ آگے فرمایا رفع سمکها فسواها، اللہ نے اس کو اوپر اٹھایا اور اس کی چھت کو برابر کر دیا، واغطش لیلها، اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا، واخرج ضحاها، اور اس کی دن کو روشن کر دیا، والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کی زمین کو اللہ نے پھیلا دیا۔ تو اس کی پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے کیا، تو اللہ رب العالمین تم کو بھی زندہ کرے گا۔ اور سورہ قاف میں دیکھیں، اب ان کے جو اعتراضات تھے اس کو بیان کیا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور اب جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ ذالک رجم بعید، یہ تو عقل سے باہر بات ہے کہ انسان جب مٹی ہو جائے، مر جائے، تو وہ کیسے زندہ ہو؟ تو ان کو تردید کرتے ہوئے آگے فرمایا افلم ينظروا الى السماء ما افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان کو؟ کیف بنیناها، ہم نے اس کو کیسے بنایا؟ وزیناها، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا ستاروں سے۔ کیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ اپنے آسمان کی طرف کیا نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے بنایا، اس کو روشن کر دیا؟ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، تو اس کو دیکھو کیسے اللہ نے بنایا۔ سورہ یاسین میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصم مبین، انسان کہتا، انسان کیا وہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا انسان کو، فاذا هو خصم مبین، پھر وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وهي رمیم، وہ کہتا ہے کہ یہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ انسان کہتا ہے کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ تو ہر چیز کی تخلیق کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ آپ دیکھیں، سورہ واقعہ کے اندر فرمائے وقالوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ کہتے کہ جب مر جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، جو ہمارے باپ دادا پہلے مر گئے کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، ان سے کہو کہ تمہارے پہلے بھی اور تمہارے بعد آنے والے بھی، تمہارے پہلے آدم السلام اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگ وہ بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان سے کہو کہ ضرور سب جمع کیے جائیں گے ایک وقت، ایک دن جس کو مقرر کیا گیا، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم ضرور کھاؤ گے زقوم کا درخت، زقوم جو کہ بہت ہی کڑوا اور بہت ہی تکلیف دینے والا اور کانٹے دار جو درخت ہے، اس کا جو پھل ہے وہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، جیسے سورہ مزمل میں فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہوں گی اور ان میں حلق میں پھنسنے والا ان کو کھانا ہوگا۔ تو یہ جو جہنمیوں کا ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین نے مختلف کائنات کے اندر چیزیں اور زمین آسمان کا پیدا کرنا، اس کے اندر غور کرنے کے لیے کہا کہ تم اس کے بارے میں سوچو، غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اس میں نشانیاں ہیں، یعنی اس میں انسان غور کر سکتا ہے کہ کیسے اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا، کیسے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ تم اس کے بارے میں غور کرو اور سوچو کہ اللہ یہ جب سب کچھ بنا سکتا ہے تو تم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آج کی جدید سائنس کی تحقیقات جو ہے اس سے تو اور سمجھنا آسان ہو گیا۔ آج کی سائنس کی تحقیقات ہے نا کہ سورج جو ہے وہ ہم سے یعنی کتنا دور ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور کتنا بڑا ہے وہ بھی آج کی سائنس کی تحقیقات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ 150 ملین کلومیٹر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ہمارے عقل میں سمجھ میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، 13 لاکھ زمینیں یعنی اس کے اندر، سورج کے اندر سما سکتی ہے۔ کیا آج ہم کو یہ بات ہمارے ذہن میں یعنی کتنی مشکل ہے اس کو ماننے کے لیے، لیکن ابھی سائنس کی تحقیق ہے، ہم مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں، صرف یہ سورج نہیں بلکہ سائنس کی تحقیق کے مطابق اس سورج سے کئی گنا بڑے، ہزاروں گنا بڑے سورج آسمان میں اور ہیں، تو وہ بھی آج لوگ مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس چیز کو لوگ مان رہے ہیں، تو یہ جب سب کچھ اللہ بنا سکتا ہے تو ہم کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک شخص کو وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، جب اللہ نے اس سے کئی گنا بڑے ستارے سیارے آسمان میں پیدا کر کے رکھے آج کی تحقیق سے، یعنی انسان اس کو ماننے لگا ہے۔
آپ دیکھیے یہ زمین ہے، یعنی آج کی تحقیق کے مطابق یعنی زمین اپنی دو گردشیں کر رہی ہے، ایک تو اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور اس کے علاوہ سورج کی طرف گردش کر رہی ہے، یعنی ایسے گھومتے ہوئے سورج کی طرف بھی گردش کر رہی ہے، اور آج انسان مان رہا ہے اس کو تحقیق کے مطابق، سائنس کی تحقیق کے مطابق۔ لیکن آپ دیکھیے آپ کو زمین پر جب ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، کیا ہم کو لگتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے؟ کیا ہم کو لگتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے؟ نہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ زمین بالکل اسٹیبل ہے، بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ سورج ادھر سے ادھر جا رہا ہے، لیکن سائنس کی تحقیق کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ لیکن ہماری جو تجربہ ہے ہمارا کہ اگر زمین تھوڑی بھی ہل جائے تو یہ جو ہے نا یہ سب کچھ نیچے سے اوپر آ جائے گا، بلڈنگیں گر جائیں گی، ہمیں یہ تو ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، گردش کر رہی ہے، دن اور رات بدل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، سال ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم مانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس سے کئی گنا زیادہ سچ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی، وہی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا بالکل 100% ہے، صحیح ہے، جو کچھ ہمیں بشارتیں دی وہ صحیح ہے، جن چیزوں سے ڈرایا وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ ہم ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کوئی غلط ہو سکتی ہے، ہماری تجربے کی چیز کوئی غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان وہ غلط نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی کریم نے جو بھی آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں بالکل برحق ہیں، سچ ہے، اور قیامت کے دن بھی واقع ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس دن کی کتنی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ ہم کون سے اعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ ہم کو مرنے کے بعد آگے ملنے والا ہے۔ جسے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، تو ہمیں وہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اس دن کے آنے سے پہلے، ہماری موت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ مجھے توفیق دے، سب سے پہلے میں اپنے خود کے لیے، میں گنہگار، میں خود اپنے لیے اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، ہمارے آخرت کے لیے بہتر توشہ تیار کر کے رکھے، مرنے سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ جتنے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے غموں کو دور کر دے۔ جو بھی بے روزگار ہے اللہ رب العالمین کو حلال روزی وافر مقدار میں عطا کرے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، جن کی اولادیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمارے جو بھی رشتہ دار، بھائی بہن، ہمارے جو ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین سب پر رحم فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ کرے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین کی رفاقت میں ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں لے جائے، اور قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔